یہ تو ہے بات مشورے کی. ایک مسئلہ بھی وہاں درپیش ہے. مسئلہ وہاں درپیش یہ ہے کہ وہاں کے امام صاحب وہ عام طور پر مکہ کے گرد و پیش کے آس پاس کے ہوتے ہیں, یعنی مقیم ہوتے ہیں. اور مقیم ہونے کے باوجود وہ ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھاتے ہیں, عصر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھاتے ہیں. تو حنفی حضرات کے لیے ایک بہت دشوار کن مسئلہ ہے. کسی نے وہاں شوق میں تو پہنچ گیا, لیکن مسئلہ وہاں درپیش یہ ہے کہ وہ امام صاحب بجائے 4 رکعتوں کے 2 رکعتیں پڑھا رہے ہیں. وہ عصر کی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا رہے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں کرنا, وہ اپنے مسلک کے مطابق صحیح کرنا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہاں ہم کس کس کے رنگ میں رنگیں گے, اس بات سے سوچ کر چلے. تو وہاں مسئلہ یہ اہم درپیش ہوتا ہے کہ امام صاحب مقیم ہونے کے باوجود ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے 2, عصر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کے اوپر 4 فرض ہوں وہ پڑھے 2 تو کیسے ادا ہوں گے؟ اس کے تو ادا ہی نہیں ہوں گے, اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو حجاج اکرام شوق میں وہاں پہنچ گئے اور بجائے 4 کے 2 پڑھ لی. اس شوق کے اندر ان کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو ایسا شوق جس کے اندر نماز ہی نہ ہو تو ایسے شوق کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے. تو اس واسطے مسئلہ یہ ہے, حنفی حضرات کے لیے دشوار مسئلہ ہے. دوسرے حضرات اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں, اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں اور نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے, نہ اعتراض کرنا ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس واسطے وہاں مسئلہ یہ ہے, بہتر یہی ہے, بلکہ کرنا یہی چاہیے کہ آپ ظہر کی نماز اپنے خیمے میں ادا فرمائیں ظہر کے وقت میں جماعت سے, اور عصر کی نماز اپنے خیمے میں عصر کے وقت میں جماعت سے ادا فرمائیں. یہ ہے میدان عرفات کا مسئلہ. دوسرا تیسرا مسئلہ وہاں اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے وقوف عرفہ. میں نے عرض کیا کہ وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو گیا, زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ کر اپنے خیموں سے باہر نکل آئیں. خیموں میں ہوں گے, خیموں سے باہر نکل آئیں. خواتین بھی خیموں سے باہر آ جائیں, قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, اور پھر اللہ کی حمد و ثنا, تکبیر و تحلیل, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 4تھا کلمہ, اس کا ورد کریں, یہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں. یہ عمل آپ کا کھڑے ہو کر جاری رہے. تھک جائیں بیٹھ جائیں, بیماری کا خطرہ ہو تھوڑا سا سائے میں آ جائیں, پھر دھوپ میں چلے جائیں, جتنی دیر ممکن ہو کھڑے ہو کر دھوپ میں یہ عمل آپ کا جاری رہے. جب آپ کو تھکاوٹ ہو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, اندیشہ ہے بیماری کا سائے میں آ جائیے, خیمے میں آ جائیے. خواتین بھی اسی طرح یہ عمل کریں, کھڑے ہو کر کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر گڑ گڑانا اور مانگنا. یہ ہے سنت وقوف عرفہ کا عمل. یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا. عصر کے بعد میدان عرفات پر اللہ جل جلالہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی. یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ گڑ گڑا کر دعا میں مشغول رہیں, اپنے لیے دعائیں مانگیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, خصوصاً اپنے ملک کے لیے. گھر امن ہے, سب جگہ امن ہے. گھر میں امن نہیں تو کہیں بھی امن نہیں. خوشی خوشی آئے گھر میں اور گھر میں طوفان تھا, ساری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو اس واسطے اپنے گھر, یہ ملک ہمارا گھر ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. تو وہاں مستقل تنہا دعا مانگیے, اجتماعی دعا مانگیے, ایک ساتھی مانگتا رہے, سب آمین کہتے رہے, اپنی تنہا دعا مانگنے کی فکر کیجیے, دوسرا مانگنے لگے. یہ عمل آپ کا جاری رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے, سورج چھپ جائے, اس وقت تک یہ عمل آپ کا جاری رہنا چاہیے. یہاں بھی بہت معذرت سے میں عرض کروں گا
کہ یہاں بھی وہ آپ کا ٹریول ایجنٹ اور فلاں فلاں وہ کہے گا گاڑی میں بیٹھ جاؤ. آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ اٹھا کر گاڑی سے جوڑے گا کہ نہیں میدان عرفات میں ہو. یاد رکھیے وہاں اپنا ایک ماحول ہے. مسجد میں بیٹھا باتیں کر رہا ہو, کوئی ایک مسجد میں دعا کر رہا ہو, اٹھا کر دعا والے کو باتوں میں لگا دو. مسجد میں ہو بھائی, مسجد میں, یہ کیا بات ہے؟ تو اس واسطے اس کی فکر کیجئے کہ آپ کا عمل یہ مستقل عمل سورج چھپنے تک رہنا چاہیے. یہ عمل مستقل, وہ ہم چلے جائیں گے, گاڑی بھی مل جائے گی, جہاں جانا ہے وہاں بھی چلے جائیں گے, لیکن جس کام کے لیے آئے اس پر توجہ آپ کی اس طرح رہنی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ دراصل وہاں کے ایک انتظامی خلل کی طرف توجہ دلائی ہے. میں نے انتظامی خلل کی طرف توجہ دلائی ہے. اس طرح لوگ کرتے ہیں, ہوتا یوں ہے. تو اس واسطے یہ آپ کا عمل مستقل جاری رہے. یہ تیسرا عمل میں نے عرض کیا ہے, یہ آپ کا وقوف اس انداز سے ہونا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کا مغرب تک رہے. مغرب سے پہلے کوئی شخص میدان عرفات کی حدود سے باہر نہ جائے, میدان عرفات کی حدود سے باہر نہ نکلے. حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بالکل یہی جو آج صورتحال ہے, آپ نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے, جس کی سواری گم ہو جائے, اونٹ سواری تھی نا, تو وہ گم ہو جائے, اس کی تلاش کے لیے بھی باہر نہ جائے. اگر جائے اور پھر اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس نہیں آیا تو جرمانہ ایک جانور ذبح کر دے. اس کو ایک جانور ذبح کرنا واجب ہے. تو یہی وہ سواری ہے جس پر آپ نے تنبیہ فرمائی, جس کو آدمی کا احساس رہتا ہے. فرمایا کہ نہیں, اس کو لینے کے لیے بھی نہیں جاؤ. تو معلوم چلتا ہے کہ غروب وہاں ہو, اس سے پہلے کوئی باہر نہ جائے. آپ حضرات تو ماشاءاللہ گروپ کی صورت میں ہوں گے, لیکن بعض لوگ گروپ کی پابندی نہیں کرتے, یا بعض گروپ ہی ایسے ہوتے ہیں یا نوجوان از خود انفرادی حج کر رہے ہوتے ہیں, تو پہلے سے نکلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں باقاعدہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں, گاڑیاں لگا کر, کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. تو اس واسطے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی باہر نہ جائے. پانچویں بات یہ ہے وہاں سے متعلق, اللہ جل جلالہ کا حکم یہ ہے کہ آج مغرب کا وقت تو یہاں ہو لیکن نماز یہاں نہ ہو. نماز آج آپ نے یہاں نہیں پڑھنی مغرب کی, نہ یہاں پڑھنی ہے میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے, نہ راستے میں پڑھنی ہے. آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ نمازیں آپ کو مزدلفہ میں جا کر پڑھنی. ساری زندگی عمل کرتے رہتے ہیں نا, ساری زندگی عمل کرتے, پھر وہ عبادت کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. ساری عبادت عادت بن جاتی ہے. جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ عادی ہے یا عبادت کرنے والا ہے. یہ چیکنگ چل رہی ہے کہ یہ عبادت کرنے والا ہے یا عادت پر ہے, یہ چیکنگ چل رہی ہے. تو اس واسطے وہاں حکم یہ کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں. تو اس واسطے کوئی حاجی یہ تصور نہ کرے مغرب کا وقت ہو گیا چلو یہی نماز سے فارغ ہو جائیں, تو وہاں تو حکم اللہ چلے گا. تو اس واسطے آج حکم یہی ہے, اس واسطے آج یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. آپ مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے, اور پڑھیں گے بھی عشاء کے وقت. اور بھی میں عرض کرتا ہوں, تو یہ 5 باتیں وہ ہیں جو میدان عرفات سے متعلق, ان کا آپ ضرور لحاظ رکھیے, خیال رکھیے. اپنے بزرگوں سے ہم نے ایک چھٹی بات بھی سنی. وہ یہ فرماتے تھے, اور ایک حقیقت ہے, کہ آپ تو انشاءاللہ گروپ کی صورت میں ہوں گے, سلیقے طریقے سے ہوں گے, لیکن بعض لوگ چونکہ گروپ کی پابندی نہیں کرتے, جلد باز ہوتے ہیں, سہولت پسند ہوتے ہیں, تو بعض لوگ وہ بعض چیزوں میں ان کے کمزوری رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بات ایسی میں عرض کر رہا ہوں جس کی انشاءاللہ آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی, لیکن میں عرض کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو نفع دے. وہ یہ ہے کہ میدان عرفات کی حدود متعین ہیں, اس کی حدود متعین ہیں, اور اس پر نشانات بھی لگے ہوئے ہیں, پہاڑوں پر نشان لگے ہوئے ہیں, سب جگہ نشانات لگے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ بعض ناواقف لوگ یا کسی مجبوری میں کوئی شخص
میدان عرفات کی حدود کے باہر خیمہ لگا لیتا ہے. مسجد نمرہ خود اس کا آدھا حصہ، اس کا کمرے کا آدھا حصہ محراب کی طرف کا میدان عرفات سے باہر ہے، وہیں سو رہے ہیں پڑے ہوئے. اس کے پیچھے سایہ ہے، وہاں خیمہ لگا لیا، وہاں بیٹھ گئے. اور میدان عرفات کی حدود سے باہر خیمہ لگا کر اور وہاں بیٹھ گئے اور وہیں دعائیں کر رہے ہیں اور وہیں سے اٹھ کر مزدلفہ چلے گئے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس طرح عمل کیا تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میدان عرفات کا وقوف تو فرض تھا، وہ فرض ہی ادا نہیں کیا. تو اس واسطے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خیمہ ہے کہاں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا قصہ پیش آ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر کے بعد مغرب سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے قریبی میدان عرفات کی حدود میں آ جائے، قریبی حدود میں آئے اور وہاں آ کر وہاں وقوف کرے اور غروب سورج ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے جائے، وہاں سے نکلے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص باہر ٹھہرا رہا اور باہر کے باہر ہی چلا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان عرفات کی حدود میں نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا، ساری کی کرائی محنت برباد ہو جائے گی. یہ وہ چھٹی بات ہے میدان عرفات سے متعلق. انشاءاللہ آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کسی کو نفع ہو، تو اس واسطے میں نے عرض کر دیا. 9 تاریخ کو آپ مغرب کا وقت ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہوں گے، نماز پڑھے بغیر وہاں سے روانہ ہوں گے اور اب آپ کو جانا ہے مزدلفہ. مزدلفہ جائیں گے. پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، رات کا آخر حصہ ہو جاتا ہے. یقینی طور پر عشاء کا وقت ہو ہی جاتا ہے، رات دیر ہو جاتی ہے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلا یہ کام کریں گے، عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا تو اب وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں گے مغرب اور عشاء کی ملا کر. عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجب عمل ہے. اور یہ تنہا نماز پڑھ رہا یا اپنی جماعت کر رہا ہے یا امام حج کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ہر حال میں ملا کر پڑھنا ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی. اس لیے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ اذان دیں، اقامت کہی جائے، جماعت سے اپنی آپ گروپ کی صورت کے اندر مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر وتر پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا، سب سے پہلے اذان دیں گے، پھر تکبیر کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، تو اس کے بعد مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر وتر پڑھیں. تھکے ہوئے ہوں گے، ملا کر پڑھیں گے. وہیں اقامت نہیں ہوگی، اقامت ایک اذان ایک ہی اقامت ہوگی. اس کے بعد کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے. دیر ہو گئی ہوگی کافی، کچھ دیر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ آرام کر لیجئے. لیکن یاد رکھیے کہ ساری رات سو کر نہ گزاری ہے. یہ رات بعض وجوہ سے، بعض اعتبار سے شب قدر سے بھی افضل رات ہے. تو اس واسطے یہ رات سونے کی رات نہیں، بلکہ یہ عبادت اور اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے. تو آخری شب میں اٹھ جائیے، آخری شب میں اٹھ جائیے، تہجد پڑھیے، دعائیں مانگیے. جب فجر کا وقت ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تو پھر اذان دے کر فجر کی نماز آپ پڑھیں گے. بعض مرتبہ یہاں بھی معلم
وہ جلد بازی کرتا ہے اور وہ رات ہی کو فجر کی نماز پڑھوا دیتا ہے. ہمیں کوئی حج نہیں کروائے گا, ہمیں خود کرنا ہے. تو حاجی صاحب اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ صاحب معلم آئے گا ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا, سب کی خود ہی فکر کرنی ہے. تو اس واسطے جب اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً فجر کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے بعد اب آپ اذان دے کر فجر کی نماز پڑھیں گے. اگر موقع ہو تو آپ اس وقت غسل کر لیں. وقوف مزدلفہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت جلدی ہوگی, بھاگم بھاگ ہوگی, گاڑیاں جا رہی ہوں گی, لوگ نکل رہے ہوں گے, لیکن آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہے, وہ ضرور کر کے جائیے, اس کو نہ چھوڑیے. وہ ہے وقوف مزدلفہ. وقوف مزدلفہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, اللہ کی حمد و ثنا, تکبیر و تہلیل, دعائیں مانگے. اور یہ دعا کا قبولیت کا انتہائی اہم وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دعائیں میں نے میدان عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اس کی قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا گیا, جب وہی دعائیں میں نے مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کے وقت پیش کی تو فوراً قبول ہو گئی. تو اس واسطے یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے. آپ کو وہاں آدھا گھنٹہ ملے, 20 منٹ ملے, جو بھی وقت ملے, نماز کے بعد اس طرح آپ وقوف مزدلفہ کھڑے ہو کر کیجئے. لوگ کہتے تھے ٹھہرے ہوئے تو وقوف ہو گیا, چلو, لیکن سنت طریقے سے کرنا حج مبرور کی علامت ہے نا. تو یہ عمل آپ نے وقوف مزدلفہ اس طرح کرنا ہے, اور پھر یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہے. روانگی ہوگی آپ کی سورج نکلنے سے پہلے. مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہوں گے. آج 10ویں تاریخ ہے, لیکن ایک کام اور آپ کو رات ہی کو کرنا ہے یہاں مزدلفہ میں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کنکریاں چن لیں, وہاں سے کنکریاں لے لیں, چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹلی کے برابر اپنے ساتھ 70 کنکریاں لے لیں, جو آپ کو 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو جمرات شیطان کو مارنے کے لیے کام آئیں گی. تو اپنے ساتھ آپ 70 کنکریاں یہیں سے لے لیں. اس میں آسانی ہے تو اس واسطے 70 کنکریاں لے لیں. وہ پہاڑی ہیں, بہت پڑی ہوئی ہوتی ہیں کنکری, آپ چن لیجئے وہاں سے. اور یہ عمل صبح آپ کو موقع نہیں ملے گا, رات ہی کو یہ کام کر لیں. حجاج اکرام پہ دھوتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے دھو لیں, لیکن یاد رکھیے کہ پاکی جو ہوتی ہے نا, پاکی دھونے سے بھی ہوتی ہے, پاکی دھوپ پڑنے سے بھی ہوتی ہے. دھوپ میں کوئی چیز رہے تو بھی پاک ہو جاتی ہے, مٹی ہے تو اس کو پلٹ دو تو بھی پاک ہو جاتی ہے. تو پاکی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو اس واسطے بس وہ عام طور پر حجاج اکرام اس کو دھوتے بھی, ٹھیک ہے, ایک اپنے مزاج کی بات بھی ہوتی ہے, لیکن کنکریاں وہاں سے آپ لے لیں صاف. اب آپ مینا کے لیے روانہ ہوں گے. آج 10ویں تاریخ ہے, سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانگی ہوگی. آپ مینا پہنچ جائیں گے. مینا پہنچنے کے بعد 10ویں تاریخ کو آپ نے مینا میں 3 کام کرنے, ترتیب سے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا, نمبر 2 قربانی کرنا, نمبر 3 سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا. ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا واجب ہے. اس ترتیب کو اگر کسی نے بدل دیا تو ایسی صورت کے اندر جرمانے میں ایک جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا. تو ترتیب واجب ہے. اب وہاں عام طور پر اپنے خیمے, چونکہ 8 تاریخ کو بھی یہاں آئے تھے, اب 10 تاریخ کو جب پہنچتے ہیں تو اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں. خیموں میں آپ چلے جائیں گے. وہاں سے
اب آپ جمرات کو کنکری مارنے کے لیے، جس کو عوامی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے، تو وہاں آج 10ویں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. تو اس لیے آپ اپنے ساتھ 7 کنکریاں لے لیں. ان 70 میں سے 7 کنکریاں لے لیں، 1-2 اضافی لے لیں. حجاج اکرام کے لیے حج میں سب سے دشوار کام کنکری مارنا سمجھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اب اس میں بہت سہولت ہو گئی ہے، اور کئی اس کو راستے بھی بنا دیے ہیں، کئی منزلیں بھی بنا دی ہیں. تو اس واسطے ہجوم تو ہوتا ہے، لیکن کوئی خطرے اور اندیشی کی بات نہیں ہوتی، چونکہ حجاج اکرام اس کو اپنے لیے ایک مشکل مرحلہ سمجھتے ہیں. تو اس واسطے عام طور پر کمزور لوگ اور بڑی عمر کے حضرات وہ جوانوں سے کنکری لگوا دیتے ہیں، اور خواتین اپنے مردوں سے کنکری لگوا دیتی ہیں. یاد رکھیے، خود کنکری نہیں ماری اور دوسرے سے کنکری لگوائی، خود نہ مارنے کی وجہ سے ایک دم دینا واجب ہو جائے گا. یہ واجب عمل ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا. تو اس لیے مرد، جوان مرد جو ہیں وہ کنکری 10ویں تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد زوال تک افضل وقت ہے، زوال سے لے کر غروب تک جائز وقت ہے، مغرب کے بعد سے لے کر ان کے لیے مکروہ وقت ہے. تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ دن میں کنکری ماریں. کمزور ہیں، خواتین ہیں، رچ زیادہ ہے تو رات کو کنکری ماریں، تو رات کو کنکری ماریں. ان کے لیے رات کو، ضعیف اور خواتین کے لیے رات کو مارنا بلا کراہت جائز ہے، اور صبح صادق سے پہلے مارنا ضروری ہے. تو اس لیے اب آپ آ جائیے جمرات میں. یہاں آ کر جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس اس طرح کھڑے ہو جائیے 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر. پہلے تو ایک پتلا سا وہاں پلر سا ہوتا تھا، اب تو ایک بہت بڑی دیوار بنا دی ہے، ایک بڑا حلقہ ہے اس کا. آپ 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیے اور اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری پکڑ کر اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورزا للرحمن کہہ کر کنکری ماریں. کنکری کو اس طرح پکڑیں گے، تکبیر کہتے ہوئے کنکری ماریں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورزا للرحمن. بڑے نام والے اللہ، بڑے اللہ کا بڑا نام، اس سے میں مارتا ہوں. تمام تعریفیں اسی کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. رضا الرحمن، یہ اللہ کو راضی کرنا. رغما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنا. یہ تکبیر سکھائی گئی ہے. تو اس واسطے کنکری کو اس طرح پکڑا، آپ نے تکبیر کہتے ہوئے کنکری ماری، اور اس حلقے میں گرنی چاہیے کنکری. وہ اس کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنی دیوار بنی ہوئی ہے، کنکری آپ کی اس میں گرے، اور ہر کنکری پر آپ تکبیر کہہ کر کنکری مارے. پوری یاد نہ رہے تو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں، یہ کہہ کر کنکری مارے. اکٹھی کنکری نہیں پھینکیں. اگر آپ نے اکٹھی کنکری پھینکی تو ایک کنکری شمار ہوگی، 6 اور مارنی ہوں گی. آپ نے کنکری ماری اور کنکری آپ نے دیکھا کہ وہ اس دائرے میں نہیں گئی، کہیں اور گر گئی ہے، تو اس کے بدلے میں دوسری مارے. اس واسطے میں نے عرض کیا کہ 7 کے علاوہ 2-3 اپنے ساتھ لے لیں. وہاں سے گری پڑی کنکریاں نہ اٹھائیں، وہ سب اللہ کے ہاں مسترد اور مردود ہیں، تو اس واسطے وہاں سے نہیں اٹھائیں گے. کوئی بڑے پتھر، جوتے، فضول کلمہ زبان سے نہ نکالیں. جذبات میں ایسی کوئی بات نہ کریں، چونکہ ایک بہت بڑا، کہتے ہیں کہ کنکری مارنے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. فضیلت اس کی بیان فرمائی. تو اس واسطے کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو اس واسطے کنکری ماریں اور تکبیر کہہ کر ماریں. 7 آپ کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو دوسرا کام کرنا ہے، قربانی.
قربانی کے سلسلے میں آج کل وہاں بہت بے اعتدالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر وہ ٹوکن کے ذریعے سے بینک کی معرفت قربانی کروا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کمپنی، بینک، ٹوکن کے ذریعے سے جو قربانی ہوتی ہے یہ قابل بھروسہ، قابل اعتماد قربانی نہیں ہے۔ حجاج اکرام سہولت کے خاطر اس کے اندر ترغیب بھی چل رہی ہوتی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے قابل بھروسہ نہیں ہے وہ۔ وجہ اس کی یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود قربانی فرمائی، تو قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، کم سے کم اپنے سامنے کروائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے ہیں، اور ہم ایک دمبے اور بکرے کے لیے کمپنی اور بینک کا سہارا لے رہے ہیں، تو یہ غیرت ایمانی کے بھی خلاف۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عام طور پر قربانی کے لیے وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں قربانی نہیں ہوتی۔ آپ کو وقت دیا کہ صاحب آپ کی 1 بجے ہو جائے گی قربانی، آپ نے یہ سوچ کر کہ صاحب چلو 1 بجے کے بجائے 2-3 بج گئے، 3 بجے اپنے بال کٹوا لیتے ہیں، یہ سوچ کر قربانی ہو گئی ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ قربانی آج نہیں کل ہوگی۔ ان کے ہاں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ ترتیب ضروری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے ترتیب کام ہو جائے، دم واجب ہو جائے گا، تو اس واسطے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ وہاں بینک یا کمپنی کی معرفت جو قربانی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ لاٹ کی لاٹ لیں گے، جانوروں کی لاٹیں خریدیں گے، ایک ایک جانور تھوڑی خریدیں گے۔ اس کو کون چیک کرے گا کہ اس کے کان صحیح ہیں، دم صحیح ہے، اس کے دانت پورے ہیں؟ کون دیکھے گا اس کو؟ اور نہیں معلوم کہ ہماری طرف سے جو قربانی کی جا رہی ہے اس کے اندر شرط قربانی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری طرف سے قربانی ہو اس کے اندر شرط قربانی نہ پائی گئی ہو، تو اس واسطے کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس واسطے جب یہاں سے وہاں تک اور وہاں کی اتنی مشقت اور اتنا خرچ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر سہولت اس میں خود جا کر آدمی قربانی کرے، کم سے کم اطمینان تو ہوگا، وقت پر بھی ہوگی، صحیح بھی جانور ہوگا۔ تو اس واسطے میں نے عرض کیا کہ قربانی کے سلسلے میں وہاں چونکہ آج کل بے اعتدالی بہت ہے، تو اس واسطے اس کی فکر کیجئے کہ آپ خود قربانی کیجئے، اپنے سامنے کروائیے یا اپنے ہاتھ سے کیجئے۔ دوسری بات قربانی کے سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کی آج نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں یہ دم شکر ادا کر رہا ہوں، دم شکر ادا کر رہا ہوں، میں حج کی قربانی کرتا ہوں۔ جو حج تمتع کرنے والے حضرات ہیں اور جو حج قران کرنے والے حضرات ہیں ان کے ذمے یہ قربانی واجب ہے، دم شکر واجب ہے۔ تو اس واسطے نیت آج یہ کریں گے کہ میں حج کی قربانی کرتا ہوں۔ اگر کسی نے وہاں مال کی نیت سے قربانی کر لی تو ایسی صورت کے اندر اس کے ذمے حج کی قربانی برقرار رہے گی۔ تو اس واسطے وہاں دم شکر کی، حج کی قربانی کی نیت سے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ ہے میدان، یہ مینا کے اندر دوسرا کام 10ویں تاریخ کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ ہے قربانی۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے، سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مردوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا لیں، اور اگر کسی کے لمبے بال ہیں سنت کے مطابق اس نے رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح خواتین ہیں ان کے لیے متعین ہے کہ وہ سر کے بال کٹوائیں گی۔ اور مسئلہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سر کے چوتھائی حصے میں سے ایک ایک پورے کے برابر اس نشان سے تھوڑا سا بڑھا کر کاٹنا یہ واجب ہے، اور پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر کاٹنا یہ سنت اور مسنون عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ تو اس واسطے آپ پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کاٹیں۔ عام طور پر خواتین وہ بالوں میں سے ایک لٹ پکڑ کر جو کٹوا لیتی ہیں، اور اگر اس میں چوتھائی کے سر کے بالوں میں سے بال نہیں آئے تو ایسی صورت میں یہ واجب ادا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں دم دینا واجب ہو جائے گا، ایک جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے پورے سر کے بالوں کو کھول کر آگے یا پیچھے لٹکا لیں، اور پھر اس کے چھوٹے بڑے تمام بالوں میں سے
ایک ایک پورے کے برابر اس نشان سے تھوڑا سا بڑھا کر کاٹیں تو اس سے یہ واجب ادا ہو جائے گا. جب یہ تیسرا کام کر لیا تو اس کے بعد وہ احرام جو بندہ تھا, جو پابندیاں لگی تھیں, وہ سب پابندیاں ختم ہو گئیں, سوائے ایک پابندی کے اب نہا دھو کر آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. خوشبو وغیرہ لگا لیں. بس ایک پابندی ابھی برقرار ہے, وہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو حرام تھے وہ ابھی حرمت برقرار ہے. تو کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات, شہوت کا عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. 10ویں تاریخ کا یہ کام کرنے کے بعد اب آپ آ جائیے مکہ مکرمہ, مینا سے مکہ آ جائیے. یہاں آ کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے, جو حج کا دوسرا سب سے بڑا فرض ہے. یہاں آ جائیے. یہاں آ کر آپ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بیت اللہ مسجد حرام میں آ جائیے اور بیت اللہ کے سامنے اس گوشے اور کونے کی طرف آ جائیے جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے. نماز کا وقت ہے, جماعت سے نماز ادا کر لیں. نماز پڑھ کر آئے ہیں, نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ بالکل آ جائیے بیت اللہ کے اس گوشے اور کونے کی طرف جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے. یہاں آ کر جیسے آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا اسی طرح یہاں آ کر کھڑے ہو جائیے. حجر اسود والے کونے کی سیدھ کو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے وہاں کسی زمانے میں کتھئی رنگ کی پٹی ہوتی تھی, آج کل وہاں سفید فرش ہے. تو اس واسطے اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ کونا اور بالکل اسی سیدھ میں ایک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے, اس کے درمیان آپ آئیں گے تو سیدھ ہو جائے گی. وہ سامنے ہے اور پیچھے لائٹ ہے, بالکل بیچ میں آ جائے. یہاں آ کر آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دانے موڑنے کی سیدھ میں آ جائے, آپ اس کے بائیں طرف آ جائیں. یہاں آ کر آپ نیت کریں, اور نیت آج آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں طواف فرض کے ساتھ چکر لگاتا ہوں. طواف فرض کے ساتھ چکر لگاتا ہوں, یا یوں کہیے کہ طواف زیارت کے ساتھ چکر لگاتا ہوں. نیت آج آپ نے یہ کرنی ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ طواف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی اور بیت اللہ کے ارد گرد وہ چکر لگاتا رہا تو ایسی صورت میں اس کا طواف نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں آ کر آپ نے نیت کر لی کہ میں طواف زیارت کے ساتھ چکر لگاتا ہوں. آج احرام کی چادریں تو ہے نہیں, تو اس واسطے موڈا کھولنا تو ہے نہیں. تو نیت کرنے کے بعد اب بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیے. سیدھ میں آ گئے. یہاں آ کر آپ نے وہی 2 کام کرنے ہیں, ایک استقبال, دوسرا استلام کرنا ہے. استقبال کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تو اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, استقبال ہو گیا. اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے. اور اگر آج آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ استلام حجر اسود کا بوسہ لے کر کیجئے, کیونکہ خوشبو کی تو پابندی ہے نہیں, احرام نہیں آج. اگر بوسے کا موقع نہیں ملتا آپ ہاتھ لگائیے, ہاتھوں کو چومیے. اور اگر اس کا بھی موقع نہیں ملتا دور سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں. لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ کسی کو دھکا مکا دے کر, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر ہرگز یہ عمل نہ کرے. اور خاص طور پر خواتین سے میں عرض کروں گا اس موقع پر کہ خواتین اس کے اندر بہت زیادہ, خصوصاً ہمارے پاکستانی خواتین اس میں بہت بے باک ہوتی ہیں. وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں کے ہجوم میں گھس جاتی ہیں اور مردوں کے بیچ میں بھیچی ہوئی ہوتی ہیں, دب رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لیا جائے. یاد رکھیے کہ اس طرح کہ مردوں کے بیچ میں ان کا جسم دب رہا ہو, بھیچ رہا ہو, مس کر رہا ہو, اس طرح بوسہ لینا یہ جائز نہیں بلکہ یہ حرام ہے, یہ حرام عمل ہے. لیکن ان کی اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی. تو اس واسطے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کس طرح موقع مل سکتا ہے, کہاں کس طرح قطاریں لگتی ہیں, وہاں جائیں. اس طرح مردوں کے بیچ میں نہ گھسیں, ورنہ شریعت کے اندر جو طریقہ خواتین کے طواف کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ طواف اس طرح کریں مطاف کے کونے میں کریں, یہ ذکر فرمایا گیا. مردوں کے بیچ میں نہ چلیں, وہ طواف کے بالکل پیچھے آخری حصے کے اندر مرد بیچ میں شروع میں ہو, بالکل بعد میں وہ ہوں.
یہ طواف کا طریقہ ذکر فرمایا گیا ہے. چلو مردوں کے ساتھ اگر کر رہی ہیں, مردوں سے بچ کر کر رہی ہیں تو چلو اس کی گنجائش, لیکن اس طرح حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے یا اس طرح کوئی اور ملتزم پر چمٹنے کے لیے مردوں کے بیچ میں گھسنا ہرگز جائز نہیں. انتہائی یہ اپنے عمل کو برباد کرنا ہے. اس واسطے اپنی حرمت کا بھی خیال رکھیے, شریعت کی حرمت کا بھی پاس رکھیے اور اپنے ملک کا بھی خیال کیجیے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے, اور کسی نے اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا, دور سے استلام کر لیا, تو وہ کافی ہے, وہ کافی ہے. اور وہی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کے اندر جس نے استلام کیا ہوگا اس کی وہاں تقدیر لکھی ہوئی ہوگی, وہ گواہی دے گا. بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی روایات میں آتا ہے, تو وہ استلام سے بھی ہو جائے گا مسئلہ حل. تو اس واسطے وہاں آپ طواف زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر وہاں حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کر لیا. دوسرا استلام کرنے کے بعد اب آپ چکر لگائیں گے, اپنے بائیں طرف بیت اللہ, اس کے دائیں طرف گھومنا شروع کریں گے, اس طرح چکر لگائیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں, اور ہر چکر حجر اسود والے کونے سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود والے کونے پر ختم ہوتا ہے. پہلے 3 چکروں میں طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے, پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کر, ایڑی اٹھا کر, مونڈے ہلاتے ہوئے سینہ نکال کر چلیں گے. رش بے پناہ ہوتا ہے, تو اس واسطے یہ صورت بنا لیں, بس کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور بقیہ 4 چکر اطمینان سے کریں گے. خواتین 7 چکر اطمینان سے کریں گے. جب حجر اسود والے کونے کے پاس سے گزریں تو چلتے چلتے استلام کریں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں. موقع ملتا ہے ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیں. اس سے پہلے رکن یمانی ہے. اگر آج آپ کو موقع ملتا ہے رکن یمانی کے استلام کا, تو چلتے چلتے دونوں ہاتھ لگائیں, یوں جا رہے ہیں آپ, یوں لگا لیں ہاتھ, یا صرف دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ نہیں لگائیں گے, دور سے اشارہ نہیں کریں گے, اس کو نہیں چومیں گے, اس کی طرف اشارہ کر کر ہاتھوں کو نہیں چومیں گے. یہ سب بدعت ہے, اس سے منع کیا گیا, یہ وہ ہے. تو اس واسطے وہاں تو صرف دونوں ہاتھ لگانے ہیں, یا ایک ہاتھ دایاں لگانا ہے, بایاں بھی نہیں لگانا, دور سے بھی اشارہ نہیں کرنا, اس کو چومنا بھی نہیں ہے, اور ہاتھوں سے اشارہ کر کبھی نہیں چومنا ہے. اس کو بدعات لکھا ہے, تو اس واسطے یہ عمل نہیں کریں گے. اگر موقع مل جائے, یہاں بھی عرض کروں گا, کسی مسلمان کو دھکا مکہ دے کر ہرگز یہ عمل نہ کریں. موقع ملتا ہے تو آپ اس کا استلام کیجئے, اور اگر موقع نہیں ملتا تو وہاں سے آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھتے ہوئے گزر جائیے. طواف کے دوران میں نے عرض کیا تھا, کتابوں ہاتھ میں لے کر دعائیں نہ پڑھیں, جو آپ کو دعائیں یاد ہیں اس سے اللہ سے مانگتے رہیں. اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن چونکہ پسندیدہ عربی زبان ہے تو افضل اور بہتر یہ ہوگا کہ عربی کی دعاؤں سے دعائیں مانگی جائے, اور وہ دعائیں جس کا مفہوم مطلب صحیح سمجھتے ہوں اس سے مانگا جائے. پتہ تو چلے ہم کیا مانگ رہے ہیں. 7واں چکر جب آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر 8ویں مرتبہ اب استلام کریں گے. یہ استلام آپ نے کر لیا تو یہ آپ کا طواف زیارت مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ وہی 3 ضمنی کام کریں گے جو ہر طواف کے بعد آپ کو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام ہے ملتزم پر دعا. میں نے عرض کیا تھا کہ ملتزم نام ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے درمیانی دیوار کا نام, اس کا نام ملتزم ہے. اگر آج آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ملتزم پر دعا چمٹ کر کیجئے. اس طرح ہاتھ پھیلا کر, سینہ لگا کر, گڑ گڑا کر وہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین مقام ہے. یہاں بھی میں عرض کروں گا, کسی مسلمان کو دھکا مکہ دے کر, وہاں کا آسان سا گر یہ کہ آپ لائن میں لگ جائیں, بس کھڑے ہو جاؤ. کتنی دیر مانگے گا؟ ہمارے یہاں دعا مانگنا تو فٹافٹ ہی ہوتی ہے نا, 1 سیکنڈ لگاتا ہے, دعا کرا نکلا, دعا کرا. وہ 10 20 50 کے بعد بھی نمبر 3 منٹ میں آ جاتا ہے, آ ہی جاتا ہے وہ نمبر. اس کو مانگنا یہ ہے کہ جاب نہیں ہے, جاب مل جائے, گاڑی نہیں ہے, گاڑی مل جائے, چلو آگے ہو گئی دعا. تو اس واسطے وہاں دھکا نہیں, وہاں باقاعدہ چمٹ کر اس طرح آپ کھڑے ہوں گے, آپ کا نمبر آ جائے گا. بس وہاں کھڑا ہونا, نمبر آنا ہے, دھکا نہیں دیں. دھکا دیں گے تو آپ باہر جائیں گے, آپ کا نمبر ہی نہیں آئے گا.
گناہ الگ سے ہوگا. تو اس واسطے وہاں چمٹ کا دعا, ہاتھ سینہ چمٹائیں, اس سے سینہ لگائیں, ہاتھ پھیلائیں, پھر مانگیں. وہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین مقام. لیکن اگر موقع نہ ملے تو اس کے قرب و جوار میں قریب میں کہیں جگہ مل جائے, اس کی سیٹ میں دعا مانگ لیں. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھیں گے, اور اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا جو قریب میں ہی شوکیس کے اندر نصب ہے لگا ہوا ہے, تو اس کے قریب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے, بیت اللہ کی طرف منہ ہونا چاہیے. وہاں اس کا خاص خیال رکھیں. وہاں اللہ کے نبی نے ورنہ لگا تھا صفے سیدھی کرو ورنہ دل ٹیڑے ہو جائیں گے. وہاں پہنچے تو کہا گول کر دو, ورنہ سیدھی کرو ورنہ دل ٹیڑے ہوں گے. وہاں کہا گول کر دو. معلوم چلتا ہے کہ وہاں بیت اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہاں گول کر دو, اس کی طرح منہ کر لو. تو اس واسطے بالکل گول صفے بنی ہوئی ہوتی ہیں, چاروں طرف سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس واسطے اس کا خیال رکھیے. وہاں یہ اس واسطے مرض کرو, وہاں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو بہت ملتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو آپ وہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت طواف کا 2 گانا, 2 رکعت تحیت الطواف پڑھتا ہوں کہہ کر نیت کریں گے. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون, دوسرے کے اندر قل اللہ شریف پڑھیں. دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ تیسرا کام ہے زمزم پی لیں. تو اس کے اندر اس کو معمولی نہ لیں, پیاس نہیں ہے چھوڑو, نہیں, وہاں زمزم پینا ہے, خوب پینا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. مومن کا پیٹ اس کو قبول کرتا ہے. منافق تو اچھو آ جاتا ہے, اس کو فوراً اچھو پیا نہیں جاتا. مومن اگر پیے گا خوب ڈٹ کر پیے گا. کھڑے ہو کر شروع میں آخر میں دعا کیجئے ماء زمزم لما شرب, کہ یہ ایسا کہ دعا جس دعا کے ساتھ مانگ پیے گا وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو اس واسطے وہاں آپ دعا کیجئے اور اس کو پیئے, اس کو سمجھیں کہ یہ بات اہم ہے. یہ 3 کام کرنے کے بعد اب یہ آپ کے اوپر جو بیوی حرام تھی اب وہ بیوی بھی حلال ہو گئی. وہ پابندیاں جو تھی وہ ختم ہو. گویا کہ احرام کی پابندیاں جو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر لگی تھی سب ختم. اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے. آپ حج کر رہے ہیں حج تمتع, تو حج تمتع کرنے والا طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرتا ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کر رہا ہے, جبکہ قران کرنے والا طواف زیارت کے بعد نہیں کرتا بلکہ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرتا ہے, جو میں نے عرض کیا تھا. تو آج 10ویں تاریخ کو آپ طواف زیارت کرنے کے بعد اب سعی کے لیے آ جائیے. جب سعی کے لیے جانے لگیں تو اب ایک مرتبہ اور حجر اسود کا استلام کر لیجیے. یہ 9واں استلام ہوگا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیے. کچھ نہ کچھ آیتیں یاد کر لیں تو پڑھتے ہوئے جائیے. وہاں صفا مروہ آمنے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں. آپ صفا پر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بعض محرابوں میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے, تکبیر و تحلیل کیجئے, دعا کیجئے. حاجی کو بڑی جلدی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد سونا ہی ہے, گپے مارنی ہے, لیکن وہ اس عمل میں جلدی کرتا ہے. اس کو اہمیت سے لے. دعا کرنی ہے آپ نے, اللہ کی حمد و ثنا کی دعا کرنی. دعا کرنے کے بعد اب نیت کریں میں حج کی سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں, اور سعی کے لیے نیت کرنا مستحب ہے. اب صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے. آپ بیچ میں ہرے ستون آئیں گے. مرد اس کے اندر ذرا تیزی سے قدم اٹھائیں گے, جھپٹ کر چلیں گے, اور جب ہرے ستون گزر جائیں تو پھر اطمینان سے چلیں گے. خواتین اس پورے راستے میں اطمینان سے چلیں گی یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئے. وہاں بھی آپ بہت پیچھے تک نہ جائیں, کچھ اوپر چڑھیں. وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا لیکن پیچھے تک نہیں جائیں گے. وہاں بھی کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد مروہ سے صفا کی طرف چلیں گے. پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے, پھر ہرے ستون آئیں گے, اس کے اندر تیزی سے چلیں گے یہاں تک کہ آپ صفا پر آ گئے. تو صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا. تو مروہ سے صفا 2 چکر, پھر صفا سے مروہ 3 چکر, 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا. تو صفا پر بھی دعا کرنی ہے, مروہ پر بھی دعا کرنی ہے, اور ہرے ستونوں میں آتے ہوئے جاتے ہوئے مردوں کو ذرا تیزی سے قدم اٹھا کر چلنا ہے. خواتین اس پورے عرصے کے اندر اطمینان سے ہی چلیں گی. اب آپ سعی سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت سعی کا 2 گانا پڑھ لیں, جو مستحب عمل ہے
اس کے لیے آپ کو مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں، جہاں کہیں موقع ہو 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ دیکھیں اگر جماعت کا وقت قریب ہے تو وہاں حرم کی جماعت میں شامل ہوں نماز پڑھ کر، اور اگر نماز میں بھی وقت ہے تو آپ وہاں سے مینا آ جائیں. یہ 10ویں تاریخ کو آپ چل رہے ہیں. مینا کے 3 کام آپ نے کیے تھے. اب طواف زیارت کے لیے آپ مکہ کے اندر موجود ہیں. طواف زیارت سے فراغت کے بعد اب آپ وہاں سے مینا دوبارہ آ جائیں. رات مینا میں گزارنا یہ مسنون عمل ہے. قرآن کریم نے باقاعدہ ذکر فرمایا کہ یہ وہ راتیں ہیں جس کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. مشرکین مکہ بیٹھتے تھے اور پھر وہ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، بہت ان کے منقبت میں اشعار پڑھتے تھے، بہت کچھ چلتے تھے. اس طرح ان کا یہ عمل تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے. تو قرآن کریم نے بالکل اس کے رد کے اندر اللہ کی تعریف کا حکم دیا. تو اس واسطے حجاج اکرام کو رات مینا میں گزارنی چاہیے. حج کے بعد کی جو راتیں ہیں گویا کہ اب آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کے بعد اب مینا میں آ جائیے. حجاج اکرام عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ رات دیر ہو گئی چلو اپنے وہاں چلے جائیں رہائش گاہ پر، وہاں جا کر سو جاتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں بلکہ مینا جائیں، وہاں سے مینا آ جائیں، رات وہاں گزاریں گے. اگلے دن 11ویں تاریخ ہے. 11ویں تاریخ کو 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے. رات آپ مینا میں گزاریں اور رات مینا میں گزاریں گے، فرصت ہوگی، بالکل فارغ ہوں گے، سارا عمل ہو چکا ہے، تو اس واسطے خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہوں گے. تو یاد رکھیے قیمتی راتیں ہیں. اس کے اندر آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اس کے اندر کثرت سے تلاوت کریں گے، اس کے اندر کثرت سے استغفار کریں گے. اللہ نے اتنی توفیق دی، یقیناً اس کے مطابق ہم عمل نہیں کر پائے تو اس واسطے استغفار کریں گے. اور موقع ہو بلکہ کوشش کیجئے مینا کی مسجد خیف وہاں بھی جائیے. مسجد مینا کی مسجد مشہور مسجد خیف کہ جس کے اندر 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 انبیاء وہاں مدفون ہیں، نیچے قبرستان ہے. تو اس واسطے وہاں جائیے، آپ کوشش کیجئے وہاں بھی نمازیں پڑھیں. 11ویں تاریخ کو 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو کنکری آپ نے مارنی ہے، جو تینوں شیطانوں کو ماری جائے گی، جس کے مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، ظہر کے بعد. اس لیے 11ویں تاریخ کو جب آپ کنکری مارنے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ آپ 21 کنکریاں لے لیں، کیونکہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ مارنی ہے. تو 21 کنکریاں مارنے کے لیے لے لیں، 2 4 5 کنکریاں اضافی اپنے ساتھ لے کر جائیں. آج کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو ماری جائے گی. زوال کے بعد مارنا ہے اور سب سے پہلے چھوٹے، پھر درمیانی، پھر بڑے کی کنکری مارنی ہے. مارنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ آ جائیے چھوٹے شیطان کے قریب، 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ میں اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری پکڑیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورزا للرحمن کے کر کنکری پھینکیں. اس طرح پھینکیں کہ اس حلقے دائرے میں گرے کنکری. ایک ایک کر کنکری ماریں اور ہر کنکری پر تکبیر کہیں. بڑا پتھر کوئی جوتا وغیرہ نہ پھینکیں، فضول زبان سے کلمہ نہ نکالیں، اکٹھی کنکریاں نہ پھینکیں. اگر اکٹھی پھینکیں گے تو وہ ایک کنکری شمار ہوگی اور اس کے بدلے میں اس کے بعد 6 اور مارنی ہوں گی. اگر کوئی کنکری اس حلقے میں نہیں گری اس کے بدلے میں آپ کو دوسری کنکری مارنی ہوگی. آپ نے اس طرح ایک ایک کر کنکری ماری اور اس کے بعد اب آپ راستے سے ہٹ جائیے. راستے سے ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. قبلے کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جائیں اور پھر دعا مانگیں. چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد راستے سے ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کر آپ نے دعا کرنی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت، خاص مقام ہے یہ بھی. یہ کرنے کے بعد اب آپ آ جائیے درمیانی شیطان کے پاس. یہاں بھی اسی طرح کھڑے ہو کر آپ ایک ایک کر کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں اور پھر 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ راستے سے ہٹ کر دعا کیجیے. اس کے بعد بھی دعا کرنی ہے آپ. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے بڑے شیطان کے پاس. یہاں آ کر بھی آپ ایک ایک کر کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، لیکن 7 کنکریاں مارنے کے بعد یہاں دعا نہیں کرنی. اب نکلتے ہوئے اپنے خیموں میں آ جائیے. میں نے عرض کیا کہ حجاج اکرام بڑے فارغ ہوتے ہیں ان دنوں، وہ جدہ چلے جاتے ہیں، تو چلو گھومنے چلتے ہیں جدہ،
کیونکہ اب کیا کریں گے, کنکری مار لی تو اب کل دوپہر کو مارنی, اب کیا کریں. تو اس واسطے اپنا ایک پروگرام لے کر جائیں کہ بھئی مینا میں ہر رات میں ایک قرآن ختم کرنا ہے, 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے, 1,00,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے, پھر بچ جائے پھر دیکھ لیجیے گا. اپنا کوئی پروگرام لے کر جائے, وہ معلوم چلا کہ فارغ ہے. تو اس واسطے وہاں رات وہاں آپ نے گزارنی ہے. اور یہاں پھر میں عرض کروں گا اللہ کی حمد و ثنا اور دعا کے اندر مشغول ہوں, کیونکہ وہاں یہ سارا دیکھا ہوا منظر ہے. اگلے دن 12ویں تاریخ ہے. 12ویں تاریخ کو جو کنکری ماری جاتی ہے وہ بھی زوال کے بعد ماری جائے گی, ایسے ہی جیسے کہ 11ویں کو ماری تھی. وہی مارنے کا طریقہ ہے. اپنے ساتھ آپ 21 کنکریاں مارنے کے لیے 2-4 اضافی کنکریاں لے کر آ جائیے, اور وہاں آ کر سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو ایک ایک کر کر کنکری ماریں, ہر کنکری پر تکبیر کہیں, اس کے بعد آپ دعا کریں. پھر درمیانی شیطان کو کنکری مارے اور پھر ایک ایک ماریں, ہر ایک پر تکبیر کہیں, اس کے بعد 7 کنکریوں کے بعد دعا کیجیے. پھر بڑے شیطان کو کنکری مارے ایک ایک کر کر, ہر کنکری پر تکبیر کہیں, لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرنی. اب آپ 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر, آپ کو اختیار ہے, قرآن کریم نے دونوں کو برابر طریقے سے ذکر فرمایا, اگرچہ حدیث کے اندر 13ویں تاریخ کی کنکری مارنے کو افضل قرار دیا ہے. تو آپ معمول یہی ہے کہ وہاں 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو مغرب سے پہلے کنکری مار کر وہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی نے مغرب پہ کنکری نہیں ماری اور رات 12 بج گئے تو کنکری ماری تو نکل جائے, تو بھی اس کے لیے اس کی گنجائش ہے. ایسی صورت میں کراہت کے ساتھ اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی وہاں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی, تو ایسی صورت میں 13ویں تاریخ کی کنکری واجب ہو جائے گی. صبح صادق سے پہلے مار کر اگر کوئی نکلتا ہے تو کراہت کے ساتھ اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر صبح صادق ہو گئی تو پھر 13ویں تاریخ کی کنکری مارنا واجب ہوگی. اور 13ویں تاریخ کی کنکری مارنے کا مستحب اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ زوال کے بعد ماری جائے, اگرچہ زوال سے پہلے مارنے کی گنجائش کراہت کے ساتھ ہے, اس کی بھی اجازت. لیکن آج کل بہرحال وہاں معمول یہی بن گیا ہے کہ 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کنکری مار کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ آ جاتے ہیں. یہ مینا کی 12ویں تاریخ کا کام مکمل ہو گیا. اب آپ مکہ مکرمہ آ جائیے. جب تک آپ کا مکہ میں قیام رہے تو آپ کثرت سے نفلی طواف کیجیے اور نفلی عمرے کیجیے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے نفلی طواف کی, عمرے بھی 2-4 کیجیے. نفلی طواف کا طریقہ, اس کے لیے احرام نہیں ہوتا, اس کے اندر پہلے 3 چکروں کے اندر رمل نہیں ہوتا, اس کے 7 چکروں کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں ہوتی. وہ سادے طریقے پر وہاں آ کر وہ نیت کریں گے, سیدھ میں کھڑے ہو کر استقبال و استلام کریں گے, 7 چکر لگائیں گے, ہر چکر کے اندر حجر اسود کا استلام کریں گے, اس کے بعد 8ویں مرتبہ استلام کریں گے, تو یہ آپ کا طواف ہو جائے گا. اس کے بعد وہی 3 ضمنی کام آپ کو کرنے ہیں. ایک ملتزم بددعا, دوسرا مقام ابراہیم پر 2 رکعت ہے, پھر زمزم پیئیں گے, تو یہ آپ کا نفلی طواف ہو گیا. کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد کریں. جیسے آج کل نیچے رش ہوتا ہے, اوپر کر لیں, کون بار بار جاتا ہے, اسی کام کے لیے ہے. تو کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد کریں, ورنہ کم سے کم دن میں 3 طواف تو ضرور کیجیے. اور 2-4 کچھ نفلی عمرے بھی کیجیے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب آپ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یا تو جعرانہ جائیں یا پھر مقام تنعیم جائیں, جس کو آج کل مسجد عائشہ کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں چھوٹا عمرہ, اور جعرانہ کو کہتے ہیں بڑا عمرہ, 9 میل کے فاصلے پر ہے. تو وہاں دونوں جگہ عمرے کا جو احرام ہوتا ہے, عمرے کا احرام وہ حرم سے باہر سے بنتا ہے. حج کا احرام حرم سے بنتا ہے. حج چونکہ باہر ہوتا ہے, میدان عرفات میں ہوتا ہے نا, وہ باہر ہے, وہاں ہوتا ہے. اور عمرہ ہوتا ہے حرم میں, احرام بنتا ہے باہر سے, تو اس واسطے اس کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے. تو سب سے قریب ترین باہر جگہ حدود حرم سے مسجد عائشہ ہے. تو اس واسطے مسجد عائشہ جائیے, وہاں جا کر آپ, وہاں بہت انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ, تو وہاں غسل وغیرہ کر کے اپنے ساتھ چادریں لے جائیے اور چادریں باندھیے اسی طرح, اور پھر 2 رکعتیں مسجد عائشہ میں پڑھیں اور نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. آپ کا احرام بن جائے گا. آپ آ کر عمرہ ادا کر لیں, عمرہ ادا کر لیں. عمرے میں 3 آپ کو کام کرنے ہوں گے.
ایک بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیں گے تو یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ جب تک آپ کا قیام وہاں ہے تو آپ کوشش کیجئے 2-4 عمرے، لیکن کثرت سے نفلی طواف کریں۔ حدیث میں فرمایا کہ طواف زیادہ کرنا یہ افضل ہے زیادہ عمروں کے مقابلے میں، تو اس واسطے کثرت سے طواف کیجئے۔ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی ماں باپ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف بھی عمرہ بھی سب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ آپ جب تک آپ کا قیام ہے اس طرح آپ یہ اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے حجاج اکرام حج کے بعد یہاں سے جب جاتے ہیں ان کے جذبات دوسرے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے جذبات بالکل بدل جاتے ہیں۔ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں مسجد حرام مسجد نبوی سے اذان کی آوازیں آتی ہیں اور حجاج اکرام وہ بازاروں کے اندر وہ شاپنگ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب رکھتی ہے، مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ تو اس واسطے آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور نماز کا اہتمام خوب اچھی طرح مسجد حرام کے اندر فرمائیے۔ اور خاص کر آج کل یہ موبائلوں کا جو سلسلہ ہے، تصویروں کا، ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور منع بھی کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور 100% غلط ہے کہ یہ تصویریں جو موبائلوں پر بنائی جاتی ہیں اور خاص طور پر وہاں جا کر، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک۔ ہم عمل کے لیے جا رہے ہیں تو عمل کی فکر کیجئے، اپنے عمل کو اللہ کے ریکارڈ میں رکھوائیے۔ آپ کا ریکارڈ میں ہونا آپ کے عمل کو ختم کرتا ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہونا عمل کو محفوظ بناتا ہے۔ عمل کر کے اس کو بھول جائیے، یہ علامت قبولیت ہوتی ہے۔ عمل کر کے بتانا عمل کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے خاص طور پر وہاں بہت ہی زیادہ بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تصویر ہے اور تصویر ہی ہے، تو اس واسطے اس سے بچیے، اس سے مکمل بچیے، اس کا اہتمام کیجئے کہ وہاں گناہ کرنا، گناہ کا جیسے نیکی کا اجر بڑھتا ہے اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ تو بہرحال جب تک آپ کا وہاں قیام رہے پورے آداب سے وہاں رہیے۔ جس دن آپ کی واپسی ہے، اب آپ اگر حج سے پہلے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں تو وطن واپس ہوں گے، لیکن اگر آپ حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے ہیں تو حج کے بعد اب مدینہ طیبہ کے لیے جائیں گے۔ جب آپ مکہ چھوڑنا ہے جس دن آپ کو، تو اس دن آپ ایک طواف کریں گے۔ اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے اور یہ طواف واجب ہے، یہ طواف واجب ہے۔ اس طواف کو جس دن آپ کی واپسی ہے اس دن آپ کو اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ بالکل سادہ ہے، سادہ طریقہ ہے، یعنی اس کے اندر احرام نہیں ہوتا، اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں ہوتا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں ہوتی۔ بس آپ آ جائیے، جس دن آپ کی روانگی ہے، واپسی ہے، اس دن آپ آ جائیے حرم میں اور وہاں آ کر حجر اسود والے کونے کے سامنے وہاں کھڑے ہو جائیے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ اسی طرح سب سے پہلے نیت کیجئے کہ میں طواف وداع کے 7 چکر لگاتا ہوں۔ نیت کر کے پھر آپ بالکل سیدھ میں آ جائیے، استقبال کیجئے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر استلام کیجئے۔ استلام کرنے کے بعد اب طواف شروع کیجئے۔ 7 چکر آپ لگائیں گے، ہر چکر کے اندر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ اس سے پہلے رکن یمانی کا اگر استلام کا موقع ملے رکن یمانی کا بھی استلام کریں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا 7واں چکر جب مکمل ہو جائے تو 8ویں مرتبہ استلام کریں گے۔ اس کے بعد وہی 3 ضمنی کام آپ نے کرنے ہیں۔ ملتزم پر دعا کرنی ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح پھر آپ نے زمزم پینا ہے، اور اس کے بعد بیت اللہ پر آخری نگاہ ڈالیں اور اس حسرت کے ساتھ کہ اللہ اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اس حسرت اور امنگوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ روانہ ہو جائیے۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ طواف وداع اگر کوئی خاتون ان ایام کے اندر معذور ہو گئی ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ شخص بیمار ہو گیا ہے اور ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو ایسی صورت کے اندر طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف زیارت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کرنا یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت چھوڑ کر آئے گا، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا، طواف زیارت نہیں کرے گا، اس وقت تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے۔ اگر وہ صحبت کرے گا تو ایک جانور واجب ہو جائے گا اس پر،
ہر صحبت پر ایک جانور بھی دینا واجب ہوگا، تو اس واسطے اس وقت تک یہ حرام رہیں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت کوئی پیش آ جائی کہ جس کے اندر طواف زیارت کرنا خاتون کے لیے مشکل ہو گیا ہے، معذوری کی کیفیت ہو گئی ہے اور اس کے واپسی کے دن ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی سیٹ کو کینسل کروائے اور بعد کی تاریخ لے، طواف زیارت چھوڑ کر ہرگز نہ آئے۔ طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت کے اندر جب تک واپس جا کر وہ طواف زیارت نہیں کر لے گی، اس وقت تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے اور تاخیر کی وجہ سے ایک جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن طواف وداع اگر معذوری کی کیفیت ہو تو ایسی صورت کے اندر معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین، متعلقین، دوست احباب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ۔ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ حج کے لیے جا رہے یا اللہ، اس سفر کو آسان بنا یا اللہ۔ حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما یا اللہ۔ پورے آداب سے وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مرحلے پر ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، رہنمائی فرما، حفاظت فرما یا اللہ۔ قبولیت والا یہ سفر بنا یا اللہ۔ بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ پیچھے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، مال و جائیداد کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ نہیں جا رہے یا اللہ، ان کے لیے بھی وہاں حاضری کو مقدر فرما، اسباب پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمته۔